بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق وخير الخلائق بعد الأنبياء هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء الذين هم مفاتيح الرحمة والمصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. حضرات محترم، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اس جامعہ میں نیا تعلیمی سال اور تعلیمی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں. کیونکہ یہ درس قرآن و سنت اسی تعلیم و تدریس کا حصہ ہے. اور اس سے ہمارے طلباء اور دیگر ہمارے مہربان سامعین برابر درجے میں مستفید ہوتے ہیں. اس لیے تعطیلات کے موقع پر ہمیں طلباء کی رعایت رکھنا پڑتی ہے تاکہ ان کا جس موضوع کے ساتھ ایک مسلسل رابطہ ہے وہ منقطع نہ ہو. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس درس میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے حالات و واقعات
اور اس کے نتیجے میں امت کے لیے اہم اسباق اور دروس اور نصیحتیں اور ان واقعات سے مستنبط ہونے والے روزمرہ زندگی کے مسائل اور فقہی جزیات، پھر ان حالات و واقعات کی روشنی میں قرآن پاک کی کچھ آیات کا حل، ہمارا یہ اصل موضوع ہے اس ہفتہ روزہ درس میں۔ اور ہمیں اس بات پر بڑا جزم اور یقین ہے کہ قرآن پاک کو حل کرنے کے لیے فقہ اور روزمرہ زندگی کے مسائل کو سمجھنے کے لیے جتنا مفید ترین عنوان سیرت طیبہ کا ہے، اتنا جامع عنوان کہیں اور میسر نہیں ہے۔ اس میں جو کچھ ہے اور جس انداز میں ہے، جو حضرات پہلے سے اس کو سماعت فرما رہے ہیں انہیں اس بات کا علم اور ادراک ہے، اور اس کی طرف ایک بڑا باریک اور لطیف اشارہ فرمایا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ جب آپ سے سوال ہوا کہ آپ کا خلق کیا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا تھا، اب خلق کا عام طور پہ معنی کر دیا جاتا ہے اخلاق، لیکن یہ اس کا کافی معنی نہیں ہے۔ آخر اخلاق بھی تو کسی عنوان کے تحت آنے والی چیز ہے۔ یعنی سوال کرنے والا جو ہے وہ آپ کی سیرت سے متعلق پوچھ رہا ہے کہ آپ کی سیرت ہمیں کہاں ملے گی؟ تو فرمایا کان خلقہ القرآن، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق جو ہے وہ سارا قرآن ہی تو ہے، کہ قرآن پاک کی کوئی آیت ایسی ہے کہ جس کا تعلق جناب رسول اللہ کے ساتھ نہ ہو۔ کوئی ایسی آیت تو نہیں ہو سکتی نا، اس لیے کہ قرآن اترا بھی آپ پہ ہے، تو جس ماحول میں اترا وہ ماحول سیرت طیبہ ہے، اور اسی کے ذریعے سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ قرآن پاک کی فلاں آیت کے اترنے کا زمانہ کیا ہے، اس کے پس و پیش حالات کیا ہیں، اس کا حقیقی تناظر سامنے کھل کے سامنے آئے گا، اور اس کی بنیاد پر قرآن پاک کی آیات بھی حل ہوں گی۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جڑنا، اس کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کرنا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہ رابطہ سیرت طیبہ کے ساتھ ہماری زندگی کی آخری سانسوں تک برقرار رکھے، اس لیے کہ سب کچھ یہیں ملے گا، اسی کے اندر ملے گا۔ آپ اگر دنیاوی زندگی میں معاشرتی آداب سیکھنا چاہتے ہیں تو مرکز سیرت طیبہ ہے، عقائد و نظریات سیکھنا چاہتے ہیں تو مرکز سیرت طیبہ ہے، اگر آپ آداب شاہی سیکھنا چاہتے ہیں، حکومت و سلطنت کے طریقے سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا مرکز بھی سیرت طیبہ ہے، اگر آپ جہاد و ہجرت کے مسائل سے آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مرکز بھی سیرت طیبہ ہے، اگر آپ بیان، اشاعت اور تبلیغ کے آداب معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مرکز بھی سیرت طیبہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہے۔ اور یہ بڑی یقیناً سعادت کی بات ہے، اور جس کو سننے کی توفیق مل جائے
سننا چونکہ عمل کی پہلی سیڑھی ہوتا ہے نا، پھر اللہ عمل کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ تو ہمارا سلسلہ گفتگو جہاں تک پہنچا ہے اس میں چند سیدھا عنوانات جو ہیں ان کا کچھ تکرار کرنا پڑے گا آئندہ کے لیے، جوڑ اور ربط لگانے کے لیے۔ ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز جو کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ سے پہلے کون سے ایسے حالات جزیرہ عرب میں اور جزیرہ عرب سے باہر پیش آئے کہ جن کا تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ تھا۔ زمانہ نبوت کی بات نہیں ہے، زمانہ ولادت سے بھی پہلے کے حالات و واقعات، اور ایسے حالات و واقعات جس کو دنیا نے تسلیم کیا، اغیار کی کتابوں میں ان کے حوالے باقاعدہ موجود ہیں۔ کون کون سی پیشین گوئیاں کی گئیں، کون کون لوگ منتظر ہیں آپ کی ولادت باسعادت کے، کس طرح بادشاہ اپنے سرکاری خزانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط لکھوا کر اس کو مہر بند کروا کے چلے گئے۔ اس حد تک ان کو یقین تھا کہ آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ کی ولادت ہوگی اور مکہ مکرمہ کے اندر ہوگی۔ آپ کا نام نامی، آپ کے چہرے کے نقوش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی خصوصیات، آپ کے ذاتی اوصاف اور خصوصیات، پھر ولادت کے وقت میں ظاہر ہونے والے اشارات، پھر ولادت کے بعد ظاہر ہونے والے مبشرات اور معشرات، پھر اس کے بعد آپ کا بچپن ہے، رضاعت کا زمانہ ہے، پھر لڑکپن ہے آپ کا، پھر آپ کی تجارت ہے، پھر آپ کی شادی ہے، پھر آپ کا اعلان نبوت ہے، پھر آپ کی دعوت و تبلیغ ہے، پھر صحابہ کرام کا مشکلات سے دو چار ہونا ہے، پھر 13 سال تک ظلم و ستم کی چکی میں پسنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کا ہجرت کرنا ہے، پھر ہجرت کی صعوبتیں اور مصیبتیں، پھر مشرکین مکہ کے ساتھ باقاعدہ محاذ آرائی کی ابتدائیں، پھر بدر جیسا معرکہ، پھر احد جیسا معرکہ، پھر خندق جیسے حالات اور واقعات، اور پھر اس کے بعد حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ، پھر اس کے بعد فتح خیبر۔ یہ حالات ہم کسی حد تک تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ خیبر کی فتح کے بعد اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا اپنے پیغمبر سے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ اور وعدہ کیا تھا؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، فرمایا کوئی خوف نہیں ہوگا آپ پر، امن اور اطمینان کی حالت ہوگی، زمانہ امن ہوگا، آپ مکہ تشریف لے جائیں گے، آپ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ مل کر محلقین رؤوسکم ومقصرین، یہاں پر حلق اور قصر بیان کر کے اشارہ کر دیا کہ عمرے کے پورے افعال کو اطمینان سے سر انجام دیں گے، اس لیے کہ عمرہ کس سے مکمل ہوتا ہے بھائی؟ حلق پر یا قصر پر، بال چھوٹے کروا لو یا بال منڈوا لو، اس پر جا کر مکمل ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو اب جدید فیشن یہ بنتا جا رہا ہے، کچھ عربوں کو دیکھ کر، کچھ اختلاف بھی ہے کچھ فقہی مسائل میں سر کے بالوں کو کٹوانے کے حوالے سے، لیکن وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو لوگ وہاں مستقل مقیم ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہر جمعے عمرہ کرنا ہوتا ہے، تو کیا ضرورت ہے سر کے سارے بال کٹوانے کی؟ ایک کنارے سے پکڑ کر چھوٹا سا کنارہ جو ہے اس کو اڑا دیتے ہیں اور یہ قصر ہو گیا ہے۔ حالانکہ ہمارے احناف کے نزدیک ایسے شخص کا احرام نہیں کھلتا، اور اس حالت میں وہ اس کے بعد جتنی بھی احرام کی پابندیاں توڑے گا، ہر پابندی کی وجہ سے اس کے اوپر دم واجب ہوتا رہے گا جب تک کہ وہ باقاعدہ یعنی اپنے سر کو منڈوانا نہیں۔ اب اصل بات تو ہے کہ منڈوایا جائے سر کو، لیکن اگر منڈوانا نہیں ہے تو کم از کم سر کے سارے بال جو ہیں ان کو چھوٹا کروانا ضروری ہے، ایک کنارے سے لٹ لے کر کٹوانا جائز نہیں ہے۔ اور اس میں اشارہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی جاں سپاری کو پیش کرتا ہے۔ یہ سر کا منڈوانا قدیم زمانے سے
اپنی جان کو پیش کرنے سے استعارہ ہوتا ہے۔ ہماری جان حاضر ہے، سر کے بال کٹوائے ہیں، اور کل کبھی اسی اللہ کے لیے سر کٹوانے کی ضرورت بھی پیش آئی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ انسان کی اپنی قربانی ہے، ایک جانور کو قربان کرتا ہے، اس کے گلے پہ چھری چلاتا ہے، ایک اپنی قربانی پیش کرتا ہے اور وہ اپنے سر کے بال صاف کرواتا ہے۔ تو رسی بکوئے دلبر بسپار جان مزتر کہ مباد بار دیگر نہ رسی بدی تمنا۔ کسی نے کیا عشق میں ڈوب کر کہا ہے نا کہ جب محبوب کے گلی میں پہنچ گئے ہو تب بچا کے پیچھے کیا رکھنا ہے، جان بھی قربان ہوتی ہے تو کر دو، ہو سکتا ہے کہ پھر زندگی میں کبھی یہ تمنا حاصل نہ ہو، تو وہاں پر بھی انسان اپنے بالوں کو بچاتا پھرے، وہ جی کچھ بال بچ جائیں تو بہتر ہے، اور اس کی وجہ سے پھر انسان محروم ہو جائے حج اور عمرہ کے ثواب سے، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ لیکن وعدہ تھا، اور وعدے کے الفاظ میں اشارہ ہے کہ زمانہ امن کا ہوگا۔ آپ تو حدیبیہ میں چلے گئے، اللہ کی حکمت اور مشیت بھی یہی تھی، باقاعدہ آپ نے ارادہ کر لیا، عمرہ کرنے کا احرام باندھ لیا، صحابہ بھی ساتھ ہیں، اور مکہ کے قریب پہنچ گئے، حرم کی حدود کے اندر داخل ہو گئے، حدیبیہ کے اندر وہاں تک پہنچ گئے، لیکن وہ سال وعدہ پورا ہونے کا نہیں تھا۔ یہ تو نہیں کہا گیا کہ اسی سال آپ عمرہ مکمل کریں گے، اور یہ امن کے تو حالات ہی نہیں ہیں۔ امن کے حالات تو اس معاہدہ کے بعد پورے ہوں گے نا، معاہدہ ہوگا تو امن کے حالات ہوں گے۔ یہ آپ سمجھتے ہیں یہ اصطلاح ہے جنگ کے حالات اور امن کے حالات۔ جنگ کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ باقاعدہ یہ نہیں کہ ہر طرف سے توپیں چل رہی ہوں، لیکن معاہدہ نہیں ہوتا اس زمانے میں، کسی بھی وقت کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، جنگ شروع ہو سکتی ہے، دونوں لشکروں میں سے کوئی پہل کر سکتا ہے۔ اور امن کے حالات وہ ہوتے ہیں کہ جس وقت یا علاقہ فتح ہو جائے یا آپس میں معاہدہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم، وہاں پر اشارہ دے دیا گیا تھا کہ حالات امن والے ہوں گے، لیکن آپ عمرہ نہ کر سکے، معاہدہ کر کے واپس جانا پڑا۔ پھر جب آپ واپس گئے تو آپ نے خیبر کا ارادہ فرمایا، اور یہ بھی اللہ کی شان تھی، ادھر معاہدہ ہو گیا نا، اب ان کی طرف سے بے فکری ہو گئی۔ اب یہود جیسی قوت سے ٹکرانا ہے تو کم از کم کوئی پشت پر وار کرنے والا تو نہ ہونا کہ ادھر پہنچے اور پیچھے پشت پر یہ بھی وار ہو جائے کہ دیکھو جی مشرکین مکہ بھی اپنا لشکر لے کے آ گئے۔ اللہ نے ایک تدبیر اپنی حکمت کے ساتھ، اللہ نے ایک تدبیر فرمائی، ادھر معاہدہ کروا دیا تاکہ مشرکین اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، اور ادھر یہود خیبر کے خلاف آپ نے چڑھائی کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان کے جو بڑے بڑے قلعے تھے، نطات ہے، شق ہے، قلعۃ الزبیر ہے، اور اسی طریقے سے حصون فدق ہیں، یہ مختلف جو تھے سب اللہ نے فتح فرما دی۔ یہود کی قوت اور زور ٹوٹ گیا مکمل طور پہ۔ جب ان کی قوت اور زور ٹوٹا اور اس کے بعد آپ واپس گھر میں تشریف لائے تو آپ نے عمرۃ القضاء کا ارادہ فرمایا۔ پہلا عمرہ جو تھا وہ باقاعدہ سر انجام نہیں پایا، لیکن اگرچہ اس کو عمرۃ الحدیبیہ کہا جاتا ہے کہ احرام تو باندھا تھا نا، اور احرام باندھنے پر یعنی احرام کو کھولنے کی وجہ سے جو کچھ واجب ہوتا ہے وہ بھی ادا کر دیا گیا، قربانیاں بھی کر دی گئیں، اس وجہ سے اس کو عمرہ کہا جاتا ہے، عمرہ حدیبیہ۔ لیکن یہ عمرہ جو ہے یہ اس کی قضا ہے کہ عمرہ کے افعال تو مکمل نہیں ہوئے تھے، تو عمرۃ القضاء کے لیے آپ تشریف لائے، اور یہ معاہدے کا حصہ تھا کہ آئندہ سال آئیں گے، 3 دن ٹھہریں گے، ہتھیار ساتھ نہیں لائیں گے، تلواریں ہوں گی تو نیام میں ہوں گی، اور پھر 3 دن اپنے یہ افعال کر کے عبادات کر کے پھر واپس چلے جائیں گے، یہ طے ہوا تھا۔ جب آپ اندر تشریف لائے تو صحابہ کرام کا جوش بھی دیدنی جوش تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ 7 سال کی مفارقت ہے کعبۃ اللہ سے، اور جو وہیں کے رہنے والے ہیں، وہیں پہ پلنے والے ہیں، وہیں بڑے ہونے والے ہیں، جن کو ہر وقت صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کی زیارت ہوتی تھی وہ کعبۃ اللہ تھا، اللہ کا گھر تھا۔ اب وہ 7 سال کی جدائی کے بعد آئے تو ان کے جذبات جوش کیوں نہ ماریں، جذبات ان کے جوش مار رہے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ جو ہیں مشہور رجز خاں جو ہیں،
وہ رجز پڑھ رہے ہیں، خلو خلو خلل خلو بن الکفار عن سبیلے خلو فإن الخیر فی سبیلے، او کافروں نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اللہ کے رسول کے راستے میں خیر ہے اور کسی راستے میں خیر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد گردنیں اڑانے کا ذکر، پھر تلواریں چلانے کا ذکر، پھر خون خرابے کا ذکر۔ ان کی یہ کیفیت دیکھ کر حضرت عمر جیسے آدمی بھی کہنے لگے یا رسول اللہ اس کو سمجھائیے کیا کر رہے ہیں، ادھر ہمارا امن اور ادھر پھر اشتعال، ان چیزوں کا تو جوڑ ہی نہیں آپس کے اندر۔ تو آپ فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہو بھائی، چھوڑ دو اس کو، آپ تو جنگ بھڑکا رہے ہیں، اور مسلمان امن کے بعد جنگ نہیں بھڑکایا کرتا۔ ہم اپنے اصول کے پابند ہیں، اپنے معاہدے کے پابند ہیں، یہ جنگ بھڑکانا یہ ہمارے شایان شان نہیں ہے۔ اگر کچھ کہنا ہے تو یہ کہو لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ ونصر عبدہ، فرمایا وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ساری قوتیں اس کے پاس ہیں کہ جس نے اپنے بندے کی مدد کی، تمام لشکروں کو اس نے دھکیل کے رکھ دیا اور اپنے بندے کے ساتھ کیا ہوا وعدہ اس نے پورا کیا، اور اسی وعدے کی وجہ سے آج اللہ کے رسول کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ، نہ اس سے پہلے کچھ نہ اس کے بعد کچھ، وہ قدیم بلا ابتدا ہے اور دائم بلا انتہا ہے، نہ اس سے پہلے کچھ ہے نہ اس کے بعد کچھ ہے، وہی سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے گیت اس طرح گاؤ، اس سے تمہیں نہیں روکتے۔ تو پھر اس کے بعد یہ الفاظ آپ نے بولے، اور یہ اللہ کی شان، اتنے اللہ کے دربار میں یہ الفاظ مقبول ہوئے کہ اب یہ الفاظ صفا پر پہنچنے کے بعد کہنا، یہ الفاظ زبان سے بولنا، یہ باقاعدہ مسنون دعا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ صفا پر پہنچو اور مروہ پر پہنچو تو وہاں پر یہ الفاظ بولو، یہ دعا کرو، وہاں پر اللہ اکبر کہو اور یہ الفاظ اور یہ کلمات اپنی زبان پہ دہراؤ۔ تو آپ نے یہ اپنے عمرے کے افعال کو مکمل کیا، اور اس کے بعد پھر جو اور چھوٹے چھوٹے چیلنج تھے آپ ان سے نبٹنے لگے، کہ ظاہر بات ہے کہ جب ایک جنگ ہوتی ہے کسی جگہ پر تو اس میں بہت سارے چھپے دشمن بھی سامنے آتے ہیں، کئی لوگوں سے کئی طرف سے خفیہ تعاون کی باتیں منظر عام پہ آنے لگتی ہیں کہ یہاں سے خفیہ تعاون کیا گیا، یہاں سے باقاعدہ آدمی بھیجے گئے، یہاں سے مال بھیجا گیا۔ تو کئی قبائل اس قسم کے تھے جنہوں نے مختلف جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں میں خفیہ حصہ لیا۔ اب ان کو بھی سبق سکھانا تھا، درمیان میں بھی جب آپ کو موقع ملتا تو آپ کہیں نہ کہیں لشکر بھیج دیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح آپ نے ایک لشکر بھیجا، بعض سیرت کی کتابوں میں بڑے خوبصورت لفظ لکھے ہیں کہ آپ نے یہ لشکر بھیجے گوشت مالی کے لیے۔ گوشت مالی سمجھتے ہیں؟ کان مروڑنے کے لیے، کہ بچہ اگر پڑھ نہ رہا ہو نا اس کو بلایا جاؤ ادھر آؤ، کان سے پکڑ کر اس کے کان مروڑے جاتے ہیں، پیچ کسے جاتے ہیں کہ اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے، بس یہی مقصد ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ لشکر بھیجے گوشت مالی کے لیے کہ تاکہ ان کو کچھ تنبیہ ہو جائے۔ اور ایک بڑا دلچسپ سریہ ہے، حضرت عمرو بن العاص تازہ مسلمان ہوئے ہیں، آپ نے 200 آدمیوں پر ان کو امیر بنا کر آپ نے سریہ میں بھیج دیا، عمرو بن العاص کو، مسلمان بھی تازہ ہوئے۔ اور پتہ ہے اس لشکر میں لوگ کون تھے؟ حضرت ابوبکر بھی مامور بنے، حضرت عمر بھی مامور بنے۔ یہ بعض اوقات امتحان ہے نا، میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ صحابہ کرام کو جس قسم کے امتحانوں سے گزارا گیا ہے، خدا کی قسم یہ پوری امت پر احسان ہے۔ اور صحابہ کرام سے یعنی تربیت کا کوئی پہلو نہیں چھڑوایا گیا، ہر پہلو سے تربیت کی گئی، کہ زندگی میں ایسا موقع بھی آ سکتا ہے نا کہ بڑا جو ہے وہ مامور بنے اور چھوٹا امیر بن جائے، تو پھر کیا کرنا ہوگا۔ نمونے تو ہمیں وہیں سے ملنے ہیں نا۔ یہاں تو عہدوں کی جنگ ایسے لگتی ہے کہ پھر اس کے بعد یہ زبان کی تلواریں جو ہیں یہ زخم لگانا چھوڑتی ہی نہیں، اور یہ کبھی نیام میں جاتی نہیں، کہ دیکھو جی یہ کیا ہو گیا، ہمارا عہدہ چھین لیا گیا جی، ہماری ذمہ داریاں واپس لے لی گئیں جی، ہمیں جی ہمارے اوپر چھوٹوں کو مسلط کر دیا گیا جی۔ حضرت عمرو بن العاص کو امیر بنایا گیا، حضرت ابوبکر و عمر مامور ہیں، اللہ کے رسول کا حکم ہے، خاموشی سے ساتھ چلے گئے۔ جب آگے گئے اور دشمن کی تعداد کا اندازہ لگایا تو عمرو بن العاص نے پھر پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ تعداد ان کی زیادہ ہے، آدمی کچھ اور بھی بھیجیں آپ ہمارے ساتھ۔
آپ نے حضرت ابو عبیدہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن الجراح امین الامہ، بزرگ صحابی جن کا احترام ابو بکر و عمر بھی کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جہاں بھی کہیں اکٹھے ہوتے ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہمارے امیر بھی یہ بنے، ہمارے امام بھی یہ بنے، اس قسم کی شخصیت۔ اب ان کو بھی پیچھے بھیجا گیا، 200 آدمی بھیج کر، اور یہ بھی اس لشکر میں ضم ہو گئے اور یہ بھی مامور بن گئے۔ اب وہ لمبا سفر تھا، سردیوں کا موسم تھا اور سرد علاقہ تھا جس طرف گئے، راستے میں سردی جس وقت زیادہ پڑی، صحابہ کرام ٹھٹھرنے لگے، اجازت مانگی کہ کہیں پڑاؤ کریں اور آگ جلائیں۔ عمرو بن العاص نے کہا اسی طرح گزارا کر دو، سردی میں مرتے ہو تو مر جاؤ، آگ نہیں جلانے دوں گا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی غصہ آیا کہ دیکھو عجیب امیر ہے، آگ بھی نہیں جلانے دیتا۔ انہوں نے کہا جی میں امیر ہوں، حکم ہے میرا۔ نماز کا وقت آیا، اب ان کے سب کے ذہن میں یہ بات تھی کہ نماز کے وقت میں عمرو بن العاص حضرت ابو بکر کو کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن انہوں نے کسی سے پوچھا ہی نہیں، مصلی پہ کھڑے ہو گئے، نماز خود پڑھائی۔ اور نماز پڑھانے کے بعد کسی نے کہا کہ آپ نماز پڑھانے میں تو کم از کم کسی اور کو سامنے کریں، آپ اتنے پرانے قدیم مسلمان نہیں ہیں، اور آپ میں یعنی حضرت ابو بکر موجود ہیں اس لشکر میں، حضرت عمر موجود ہیں، قدیم مسلمان بھی ہیں، بہترین عالم بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں کہتے؟ انہوں نے کہا جی امیر میں ہوں یا آپ ہیں؟ انہوں نے کہا جی امیر تو آپ ہیں۔ انہوں نے کہا پھر جب امیر میں ہوں تو پھر میری بات مانو، زیادہ اعتراضات مت کرو، میں ہی نماز پڑھاؤں گا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا۔ انہوں نے کہا جی بالکل بات تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا یہ آپ نے حدیث نہیں سنی، من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ انہوں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے جی، یہ بات بھی نہیں چھیڑتے۔ اور بلکہ بعض روایات میں تو یہ بڑی عجیب بات بھی ہے کہ ایک مرتبہ ان کو غسل کی ضرورت پیش آئی۔ اب ظاہر بات ہے پانی گرم تو کرنا نہیں، آگ جلائیں گے تو پانی گرم ہوگا، اور جب پانی گرم نہیں کرنا تو اب ٹھنڈے پانی سے تو غسل کرنا یہ بڑا مشکل کام تھا۔ انہوں نے وضو وغیرہ کیا لیکن جنابت کے لیے انہوں نے تیمم کر لیا۔ تیمم کر کے پھر نماز کا وقت آپ ذہن میں تھا کہ شاید یہ نماز تو کسی اور کے حوالے ہو جائے گی، وہ نماز بھی انہوں نے خود پڑھائی۔ اب پیچھے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی امیر ہے، اطاعت کرنی ہے، ضروری ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ بعد میں مسئلہ پوچھ لیں گے، اگر نماز نہیں ہو تو پھر دوبارہ لوٹا لیں گے، لیکن یہاں فتنہ تو ہم نہیں ڈال سکتے۔ یہ بھی تربیت کا حصہ تھا کہ صحابہ کرام چھوٹے چھوٹے مسائل کی بنیاد پر امت میں اختلاف نہیں پڑنے دیتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا، کہ شاید نہ سنا ہو، کچھ طلبہ کے سامنے یہ بات ہوگی، کتاب الحج کی یہ بات ہے کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منا میں ہر صورت میں نمازوں کی اتمام کے قائل تھے کہ 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، مسافر ہے وہ بھی 4 پڑھے، مقیم ہے وہ بھی 4 پڑھے۔ عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ وہاں پر قصر کے قائل تھے کہ نماز قصر والی پڑھنی ہے، 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ آپس میں یہ باتیں ہوتی رہیں، اس حد تک کہا عبداللہ ابن مسعود نے کہ دیکھو صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین وصلیت خلف ابی بکر رکعتین وصلیت خلف عمر رکعتین وصلیت خلف عثمان فی اول امارتہ رکعتین، میں نے ان سب کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اب یہ کیا ہے ان کو، یہ اب 4 رکعتیں پڑھنے لگے، لیکن جب نماز کا وقت آیا انہوں نے 4 پڑھائیں، انہوں نے بھی پیچھے 4 پڑھ لی۔ اب ایک بات تو یہ نا کہ امام واقعتاً مقیم ہو، مسافر اس کے پیچھے نماز پڑھے تو وہ 4 پڑھے گا، یہ تو کوئی اشکال والی بات نہیں ہے نا۔ لیکن جس مسافر کے ذہن میں یہ بات ہو کہ امام ہے ہی مسافر، اس نے پڑھنی ہی 2 ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ 4 پڑھتا ہے، تو پھر مسافر کس طرح نماز پڑھے گا اس کے پیچھے؟ لیکن ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ مسئلہ اجتہادی ہے، بات سمجھو، نقطے کی بات جو ہے مسئلہ اجتہادی ہے، فرعی مسئلے میں اختلاف ہے، فرعی مسئلے میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس میں گنجائش نکل آتی ہے دوسرے کے قول پر عمل کرنے کی کہیں نہ کہیں۔ انہوں نے 4 رکعتیں پیچھے پوری پڑھی اور بعد میں پھر
جب کسی نے کہا کہ عبت علی عثمان وصلیت خلفہ، ادھر حضرت عثمان پہ اعتراض کرتے ہیں آپ، پھر ان کے پیچھے نماز بھی پوری پڑھ لی۔ انہوں نے کہا تم نے سنا نہیں الخلاف شر، امت میں اختلاف ڈالنا بڑی ناپسندیدہ بات ہے۔ تو ہم چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل کی بنیاد پر ایک دوسرے کو اتنا دور جا پھینکتے ہیں کہ شاید ہمارے بس میں چلے تو الیاذ باللہ جہنم سے بھی پار کر دیں اس کو، اور یہ تصور ہوتا ہے کہ شاید جنت اتنی مختصر اللہ نے بنائی ہے کہ بس اس صدی کے چند لوگ ہی اس میں جا سکیں گے، اس سے زائد کوئی نہیں آئے گا۔ حالانکہ ہمارے اکابر میں وسعت تھی، اعتدال تھا ان کی طبیعتوں میں، مسائل کی حیثیت سمجھتے تھے کہ جس مسئلے میں صحابہ کرام نے گنجائش دی، ہم کون ہوتے اس میں سختی کرنے والے؟ جس مسئلے میں صحابہ کرام نے سمجھوتا نہیں کیا، ہم اس مسئلے میں سمجھوتا نہیں کریں گے۔ نمونہ تو صحابہ ہے نا ہمارے سامنے۔ فروعی مسائل میں انہوں نے ایک دوسرے کے اقوال کو برداشت کیا، اصولی مسائل میں انہوں نے کسی ان کی برداشت کا سبق نہیں دیا، بلکہ وہاں پر ہر موقع پر حق کھل کر کہنے کی، حق بیان کرنے کی انہوں نے تلقین دی۔ ایک واقعہ شاید پہلے بھی کبھی آپ کے سامنے آیا ہو، ہمارے اکابر ہی کی بات ہے، مشہور اور مستند بات ہے، کوئی ایسی قصہ کہانی نہیں ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، ان کا نام تو سنا ہے نا، بہت بڑی شخصیت ہے، ولی اللہ شخص تھے، سکھ سے مسلمان ہوئے اور اللہ نے ان کو مفسر قرآن بنا دیا۔ اور یہ بھی آپ کی معلومات میں ہونا چاہیے، یہ دورہ تفسیر القرآن ہے نا، ہمارے اس ہند و پاک میں اس کے مؤسس وہ ہیں مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ابتدا کی دورہ تفسیر القرآن کی شیراں والا باغ میں لاہور کے اندر، بہت بڑے جید عالم تھے اور سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے پیر بھی تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا اس دور کے بہترین مشہور عالم اہل حدیث عالم جو تھے مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان سے ملاقات کرنے کا کہ آج مغرب کی نماز ان کی مسجد میں پڑھیں گے۔ عصر کے بعد اپنے شاگردوں کو کہا کہ جو جو میرے ساتھ جائیں گے یہ بات سنو، ہم مولانا داؤد غزنوی کے پاس جا رہے ہیں۔ اور مولانا داؤد غزنوی جو ہیں وہ بڑے جید عالم ہیں، ٹھیک ہے مسلکاً اہل حدیث ہیں، لیکن بڑے اچھے عالم ہیں، نیک آدمی ہیں۔ اور ہمارا یہ جو اختلاف ہے نا رفع الیدین کا اور آمین کا، یہ کوئی کفر اسلام کا اختلاف نہیں ہے، ترجیح کا اختلاف ہے نا، اولویت اور عدم اولویت کا اختلاف ہے۔ کوئی عالم آپ کو اس دور کے چند جلے بھنے لوگوں کے علاوہ آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ جس نے رفع الیدین کیا اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جس نے رفع الیدین نہیں کیا اس کی نماز فاسد ہو گئی، یا آمین بالجہر کہا تو نماز فاسد ہو گئی، یا آمین بالجہر نہیں کہا تو نماز فاسد ہو گئی۔ یہ تو بعد کے لوگوں نے اس دور کے اندر اجمی سازشوں کی بنیاد پر یہ باتیں اس قسم کی سخت کی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہمارے اپنے اچھے آدمی ہیں، ان سے ملاقات کرنی ہے، ان کے اعزاز و اکرام میں جس طرح ائمہ ایک دوسرے کا اعزاز کرتے تھے ہم بھی اس پر عمل کریں گے۔ ہم سارے حنفی وہاں جا کر ان کی مسجد میں مغرب کی نماز میں رفع الیدین بھی کہیں گے اور آمین بالجہر بھی کہیں گے۔ ایک دن خلاف اولا پہ عمل صحیح، نماز تو فاسد نہیں ہوتی، ایک دن ہم یہ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ سارے گئے، ادھر پہنچے، ادھر عصر کی نماز کے بعد مولانا داؤد غزنوی نے اپنے لوگوں کو کہا کہ پیغام آیا ہے مولانا احمد علی لاہوری کا، بہت بڑے عالم ہیں، حنفی ہیں، ہمارے مہمان ہوں گے، ہم ان کا اکرام کریں گے، اور دیگر اکرام کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ اکرام کرنا ہے کہ کوئی اہل حدیث رفع الیدین نہیں کرے گا اور کوئی آمین بالجہر نہیں کہے گا۔ ان کا ٹھیک ہے جی۔ اب اس دن یہ وہاں پر پہنچے اور نماز کے اندر جب جا کے کھڑے ہوئے، عجیب منظر تھا کہ حنفی جو ہیں وہ رفع الیدین کر رہے ہیں اور اہل حدیث اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں نیچے ہاتھ باندھ کر۔ حنفی آمین بالجہر کہہ رہے ہیں اور وہ ایستا سے آمین کہہ رہے ہیں، یعنی یہ منظر بھی پیش آتے رہے ہیں، ہمارے اکابر کے اندر یہ چیزیں پیش آتی رہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی تعلیم ہے کہ فقہی مسائل میں اگر کہیں اختلاف آ بھی جائے بالفرض، اس کو برداشت کیا جائے، اس کی بنیاد پر فرقے نہ بنائے جائیں، اس کی بنیاد پر جتھا بندی نہ ہو، اس کی بنیاد پر گروہ بندی نہ ہو۔ تو صحابہ کرام نے کہا دیکھو جی ٹھیک ہے جی نماز پڑھ لیتے ہیں اسی طرح، خلاف اولا صحیح، لیکن ان کے پیچھے نماز اسی حالت میں پڑھ لی۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ کی شان دشمن بھاگ گیا، منتشر ہو گیا۔ جب دشمن منتشر ہوا تو
اب اس سے آگے اس علاقے پر قبضہ کرنا یا ان کا مال غنیمت سمیٹنا، اس کی وجہ نے کہا جی چلو جی واپس چلو۔ کسی نے کہا کہ آپ نے حضرت عجیب بات کی، اتنا سفر کر کے آئے اور آپ کہتے ہیں نہ غنیمت سمیٹنا ہے نہ علاقے پہ قبضہ کرنا ہے، واپس چلو۔ انہوں نے کہا جی امیر میں ہوں نا، مجھے امیر بنایا گیا ہے۔ اس وقت حضرت عمر نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بات کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے نا وہ اعلم الناس ہیں، یعنی علم کے اعتبار سے بھی اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ ایسے تو خلافت اولین خلافت ان کو نہیں ملی نا، قرآن میں جو اشارہ ہے خلافت کے استحقاق کا، زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، شجاعت میں بھی پہلا نمبر ہو، علم میں بھی پہلا نمبر ہو، ایسا آدمی خلافت کا سب سے اول مستحق ہوتا ہے۔ جہاں پر نگاہ علمی پہنچتی تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی، کسی اور صحابی کی نہیں پہنچتی تھی۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ حضرت عجیب امیر مل گیا ہے، آگ بھی جلانے نہیں دیتے، سردی میں مرتے رہو بے شک، نماز میں کسی اور کو امامت نہیں کروانے دیتے، اور تیمم میں جنابت کے ساتھ بھی امامت کروا لی انہوں نے، اور پھر اس کے بعد علاقہ فتح ہو گیا اور کہتے ہیں یہیں سے واپس چلو، بس چھوڑ دو باقی ساری باتیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا حضرت عمر کو، عمر اس کو امیر میں نے اور آپ نے مقرر کیا یا رسول اللہ نے مقرر کیا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ کا جی رسول اللہ نے مقرر کیا۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم موجود نہیں تھے، آپ کو نظر نہیں آ رہے تھے کہ اس لشکر میں ابوبکر و عمر بھی ہیں؟ یہ بالکل نظر آ رہے تھے۔ جب آپ نے ہمیں چھوڑ کر اس کو امیر بنایا ہے تو یہ واقعات خلاف توقع نہیں ہیں، یہ پیش آنے تھے، یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ ہم اس کی عمارت سے کہیں سرتابی تو نہیں کر لیتے، یہ ہمارا امتحان ہے، گزرو اسی طریقے سے۔ پھر مدینہ جا کے بات حل ہوگی۔ اور جب مدینہ طیبہ پہنچے، آپ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی گئیں، آپ نے عمرو بن العاص کو بلوایا، فرمایا یہ کیا کیا؟ کسی کو آگ نہیں جلانے دی۔ ان کا یا رسول اللہ میں امیر ہوں نا، رپورٹیں میرے پاس آتی نہیں نا، دوسروں کے پاس تو نہیں آئی، میرے سامنے یہ رپورٹ موجود تھی کہ دشمن ہمیں بھی تلاش کر رہا ہے جس طرح ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں، اور اگر آگ جل جاتی تو آگ سے زیادہ راز کو افشا کرنے والی اور چیز کیا ہوتی؟ پتہ چل جاتا کہ یہاں پر ہیں مسلمان، تو میں نے ان کی جان کا تحفظ کیا ہے۔ سردی سے تو کچھ شاید ایک دو کو نقصان پہنچے اور دشمن یکدم حملہ آور ہو جائے تو سارے مارے جائیں، 200 آدمی کی تعداد کیا ہوتی؟ آپ فرمایا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ امامت ان کی اگر دوسروں کی خواہش تھی، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ جب امیر حقدار ہوتا ہے امامت کروانے کا، اب میں خواہ کسی کو اپنے لشکر میں سے ترجیح کیوں دوں کہ اس کو امامت کروائیں، اس سے امامت کروائیں، کیا ضرورت ہے؟ امیر کو اجازت ہوتی ہے نا، امیر اصل حقدار امیر ہوتا ہے، میں امیر ہوں، آپ نے جب مجھے امیر بنایا تو میرا دل یہ کہتا تھا کہ آپ نے مجھے صرف لشکر کا امیر نہیں، مسلح کا امام بھی بنایا ہے۔ جب آپ نے مجھے اس مسلح کا امام بنایا تو میں تو آپ کی بات پر عمل کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک کہا تو نے۔ اچھا جی، اس کے بعد غسل جنابت کرنے کی بجائے تیمم میں جنابت کیا۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی کا حکم ہے نا، قرآن بھی یہ کہتا ہے لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس وقت اگر غسل کرتا تو پھر میں تو نہ ہوتا نا، پھر عمارت کیسے کرتا، امیر کیسے بنتا، پھر میں ہی مارا جاتا۔ فرمایا یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ پھر لشکر کو اسی طریقے سے منتشر کر کے چھوڑ کے واپس کیوں آ گئے؟ عرض کہ یا رسول اللہ مجھے یہ خبر ملی ان کے پاس کوئی اچھی خاصی کمک پہنچنے والی ہے، اگر ہم وہاں پر یہ ٹھہرتے، ہمارا مقصد تو گوش مالی کرنا تھا نا، کان مروڑنے تھے ان کے، کان ہم نے اچھے طریقے سے ان کے مروڑ لیے۔ اب اس کے بعد اگر ہم وہاں ٹھہر جاتے، مزید کمک ان کے پاس پہنچ جاتی، لشکر ان کے پاس پہنچ جاتا، اور ہو سکتا ہے کہ نتائج خلاف توقع ہو جاتے۔ ہم نے ان کو اچھی خاصی تنبیہ کر دی اور آپ کا حکم بھی یہ تھا، اس پہ ہم عمل کر کے واپس آ چکے۔ اب میں تیری یہ بات بھی ٹھیک اور درست ہے اللہ۔ تو یہ بھی امتحان ہے نا جس میں سے صحابہ کرام گزرے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، کہ کبھی کبھی بڑوں کو بھی چھوٹا بننا پڑتا ہے اور چھوٹوں کو بھی کبھی کبھی بڑا بنا دیا جاتا ہے۔ پھر بڑائی اسی کے اندر ہوتی ہے کہ بڑا چھوٹا بن کے رہے اور چھوٹا حکم کے اوپر عمل کرے، الامر فوق الادب، کہ چھوٹے کو جب امر آ گیا، حکم آ گیا، اب ادب کرنے کی بھی بے شک ادب سے بڑی بات حکم ہوگا، حکم کے اوپر عمل کرے، امر کے اوپر عمل کرے۔
اب اس کے بعد ایک اور غزوہ ہے، غزوہ ذات السلاسل۔ اس میں آپ نے 300 صحابہ کرام کو بھیجا، غزوہ ذات السلاسل میں۔ اب یہ 300 صحابہ کرام گئے، بدوی علاقہ تھا، دور دراز اور ساحلی علاقہ، سمندر کی پٹی کے قریب۔ اب اللہ کی شان، راشن بہت تھوڑا تھا ساتھ، سفر زیادہ لمبا ہو گیا، راشن ختم ہو گیا اور دشمن سے سامنا بھی نہ ہو سکا۔ اب سمندر کے کنارے پڑے ہیں اور بالکل کوئی خوراک بھی موجود نہیں، تلاش کر رہے ہیں ادھر ادھر، اور وہ کنارے بھی ایسے ہیں کہ بالکل ویران، کوئی سبزہ بھی موجود نہیں۔ تو دور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اچانک دریا کی موج اٹھی اور اس نے کوئی چیز باہر پھینکی، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دور ایک پہاڑ اور ٹیلا سا نظر آیا ان کو۔ اخرجت لنا البحر دابۃ یقال لها العنبر، سمندر نے کوئی بہت بڑی بلا باہر پھینکی۔ اور بعض روایت کے مطابق ایک چٹان سی نظر آئی، جب قریب پہنچے تو وہ عنبر مچھلی تھی، مچھلی کی اعلیٰ اور عمدہ قسم ہے عنبر۔ یہ جو عنبر نام کی مشہور خوشبو ہے جو ادویات میں عنبر استعمال ہوتا ہے، انتہائی مہنگی ترین چیز، اس کو وہی مچھلی اگلتی ہے باہر، اور پھر سمندر کی موجیں جو اس کو پھر کنارے پہ ڈالتی ہیں، پھر شناخت والے لوگ جو ہیں اس کو جا کر اٹھاتے ہیں اور پھر وہ ادویات میں استعمال ہوتا ہے۔ اب وہ مچھلی بہت بڑی جسامت کی، وہ سمندر نے باہر پھینکی۔ کتنی بڑی تھی؟ جب اس کے سر کو کاٹا گیا نا، صاف کیا گیا اس کی ہڈیوں کو، تو اس کی صرف آنکھ کی گولائی کے اندر 10 صحابہ بیٹھ جاتے تھے باقاعدہ، آنکھ کی گولائی کے اندر 10 صحابہ اس کے اندر بیٹھ جاتے تھے، اتنی بڑی وہ جسامت کی مچھلی تھی۔ اور 2-3 مہینے وہاں پر جو قیام رہا، صحابہ کرام نے خوب پیٹ بھر کر اس کا گوشت کھایا، اس کا تیل استعمال کیا، اور حتیٰ کہ اس میں سے کچھ بچا کر واپس مدینہ طیبہ بھی لائے۔ اور آپ نے یہ سوال بھی کیا کہ حل معکم شیء، کچھ ہے بھی صحیح اس میں سے بچا ہوا؟ صحابہ کرام نے تیل بھی پیش کیا، وہ گوشت بھی پیش کیا، اور آپ نے بھی اس کو تناول فرمایا، اتنی بڑی جسامت کی چیز تھی۔ اور صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب اس کی ایک پسلی کو کھڑا کیا نا، اس طرح ایک پورا گیٹ بن گیا زبردست قسم کا، اور اس میں ہم میں سے جو سب سے لمبے قد کے صحابی تھے ان کو اونٹ کے اوپر ہم نے کھڑا کر دیا بالکل، اور کھڑا کر کے اس میں سے گزارا، پھر بھی وہ گیٹ ان کی اس لمبائی سے زیادہ اونچا تھا۔ تو اس غزوے کے بعد جو ہے پھر مدینہ طیبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جو ہے وہ فتح مکہ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، جو بہت بڑی فتح ہے، بدر کی فتح تمہید میں بہت بڑی ہے، اور فتح مکہ جو ہے اختتام میں بہت بڑی فتح ہے۔ اس لیے کہ جب سے مکہ فتح ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک، اب کسی کافر کا غلبہ وہاں پر نہیں ہو سکتا، کافر مستقل اس پہ قابض نہیں ہو سکتا، اتنی بڑی فتح ہے فتح مکہ۔ اور اس فتح میں صحابہ کرام کی قربانی لگی ہے۔ مکہ فتح ہوا اور یہ مرکز قیامت تک کے لیے مفتوح ہو گیا۔ باقی علاقوں میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی ایک کے ہاتھ میں کبھی دوسرے کے ہاتھ میں، لیکن مکہ کو اللہ نے ایسی فتح عطا فرمائی کہ قیامت تک مسلمانوں کے ہاتھ میں رہے گا۔ لیکن وہ حالات کس طرح پیش آئے کہ ادھر آخر معاہدہ بھی ہے، لیکن معاہدہ خود مشرکین نے توڑا، خود وہ توڑ بیٹھے معاہدہ۔ معاہدہ اس طرح ٹوٹا کہ بنو بکر اور بنو خزاعہ جو 2 قبیلے تھے وہاں پر مکہ کے گرد و نواح میں رہنے والے، ان میں سے بنو بکر حلیف تھے قریش کے، بنو خزاعہ حلیف تھے مسلمانوں کے، اور معاہدے میں یہ بات شامل تھی کہ جس طرح یہ آپس میں نہیں لڑیں گے، اسی طریقے سے ایک فریق دوسرے فریق کے حلیف کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کے حلیف پر حملہ کرنا گویا کہ اس اصل فریق پر حملہ کرنا ہوگا۔ ہم یہ معاہدے میں طے پا چکی تھی بات۔ بنو بکر نے بنو خزاعہ کے اوپر اچانک جا کر ایک مرتبہ حملہ کیا رات کے وقت، لیکن آگے سے وہ تیار بیٹھے تھے، انہوں نے ان کے 2-4 بندے مار دیے۔ حملہ آور بھی یہ تھے، اب
ان کو یہ بات چھپانا پڑی، یہ بے عزتی تھی، رسوائی تھی۔ دوبارہ گئے حملہ کرنے کے لیے، پھر ان کے بندے مارے گئے، پھر تیسری مرتبہ گئے، پھر بندے مارے گئے۔ انہوں نے کہا یہ کام تو خراب ہے، کوئی اور جگہ تاڑتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے۔ ابھی انتظار میں رہے، بنو خزاعہ کے 23 آدمی آئے عمرہ کرنے کے لیے۔ عمرہ تو وہ لوگ بھی کرتے تھے، عمرہ کرنے کے لیے آئے 23 آدمی، اور بنو بکر کے لوگ تاڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ گئے دارالندوہ میں قریش کے پاس گئے، سہیل ابن عمرو کو جا کر کہا، دیگر لوگوں کو کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہمارے اتنے بندے مارے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو اول بات تو یہ ہے کہ زیادتی تمہاری اپنی ہے، تم نے چڑھائی کی ہے نا، انہوں نے تو چڑھائی نہیں کی۔ انہوں نے کہا دیکھو جی جو کچھ بھی ہو آپ ہمارے حلیف ہیں، ہم آگے ہوں گے، آپ خفیہ خفیہ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ چنانچہ جس وقت وہ 23 آدمی آئے تو انہوں نے کہا یہ 30 آدمی یہیں پہ اگر ختم ہو جائیں تو کیا ثبوت باقی رہ جائے گا کہ قریش بھی اس میں ساتھ شامل تھے۔ رات کا وقت ہے، قریش بھی شامل ہو گئے، بنو بکر بھی شامل ہو گئے، اور 23 آدمی جو تھے وہ بیچارے کیا کرتے ان کے سامنے، بھاگے وہاں سے۔ اور بدیل ابن ورقا جو ان کے قبیلے کا سردار تھا، اس کا ایک گھر مکہ کے اندر بھی تھا۔ اس طرح دیہاتوں میں لوگ بعض اوقات شہر کے اندر بھی گھر بنا لیتے ہیں، دیہات میں بھی زمین ہوتی ہے۔ تو یہ بدیل ابن ورقا کی حویلی میں گئے، وہ دروازہ نہ کھل سکا اتفاق سے، پھر واپس حرم میں آئے، اور جب واپس حرم میں پہنچے تو پھر انہوں نے یکبارگی سب نے مل کر حملہ کیا، اور یہ 23 آدمی وہاں مارے گئے۔ اب جب یہ آدمی وہاں پر مارے گئے تو ان کی قوم تک جو خبر تو پہنچ گئی کسی نہ کسی ذریعے سے۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے، بدیل ابن ورقا اپنے طور پر نکل پڑا، اور انہوں نے اپنے ایک شاعر سالم ابن عامر کو بھیجا کہ یہ جلدی سے پہنچے مدینہ طیبہ، جا کر رسول اللہ کو خبر دے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ سالم ابن عامر حالانکہ شاعر تھا، لیکن اپنی قوم کا درد تو ہر کسی کو ہوتا ہے۔ وہ بھی ایسی تیز رفتار سواری کے اوپر بھاگا کہ بڑی، یعنی راستے میں کسی منزل پر اس نے کوئی پڑاؤ نہیں کیا، اور بہت تھوڑے وقت میں یہ مدینہ پہنچ گیا۔ اور ادھر آخر یہ جو ان سے غلطی ہوئی ہے اس کے متعلق پھر آپس میں مشاورت شروع ہو گئی۔ عبداللہ ابن ابی سرح نام کا ایک شخص تھا جو پہلے مسلمان ہوا پھر مرتد ہوا، یہ ان کے اندر موجود تھا۔ اس نے کہا دیکھو 3 باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ تم نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے کہ ان کا ساتھ دے کر یعنی تم نے مسلمانوں کے حلیفوں پر حملہ کیا ہے، لہذا سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیت تیار کر لو، اور ان کو دیت دے کر یہیں راضی کر لو، یہ خبر مدینے تک پہنچے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو ہماری رسوائی ہے، ہم دیت کیوں دیں جی، ابھی تک اپنے نشے میں تھے۔ انہوں نے کہا اچھا دیت اگر نہیں دیتے تو پھر بنو بکر اور بنو خزاعہ دونوں کو یہ پیغام بھیج دو کہ تم لڑو مرو آپس، تمہارے آپس کی بات ہے، ہم لا تعلق ہیں تم سے۔ انہوں نے کہا یہ بات یہ عرب کے دستور کے خلاف ہے کہ اپنے حلیف کو چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا اگر نہیں تو پھر تیسری بات یہ ہے کہ پھر اپنی تلواریں تیز کر لو، اگر یہ خبر مدینے میں پہنچی تو مسلمان ضرور حملہ کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، پھر حملہ ہوگا تو دیکھی جائے گی۔ پھر دوبارہ مشورہ ہوا، انہوں نے ابو سفیان کو کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ جلدی پہلے مدینہ پہنچ جائیں، اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تجدید معاہدہ کی بات کریں کہ ہمارا آپ کا معاہدہ چل رہا ہے جی، بڑا اچھی بات ہے، ایک خون تھے، امن آ گیا، تجارتیں ہو رہی ہیں، آپ بھی کہیں بحرین میں اور کبھی ایران میں اور کبھی کہاں آپ اپنے خطوط بھیج رہے ہیں اور لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاہدے میں 10 سال کی بجائے 20 سال کی تجدید کر دی جائے۔ جب یہ تجدید پہلے ہو جائے گی، خبر بعد میں پہنچے گی، معاہدہ پہلے اس کی تجدید ہو چکی ہوگی، مسلمان برہم نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا تلک المقیدہ، یہ بڑی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابو سفیان بھی نکل پڑا، لیکن ابو سفیان سے پہلے سالم ابن عامر پہنچ گیا، اور سالم ابن عامر کے بعد بدیل ابن ورقا پہنچا، پھر اس کے بعد ابو سفیان پہنچا۔ اور سالم ابن عامر جب وہاں پر پہنچا، اس نے خوب شور مچایا، اپنے بال کھول دیے اور سر میں راکھ ڈالی اور آواز لگائی مسلمانوں کو کہ مدد کرو ہماری، مارے گئے ہم۔ اور پھر شاعر آدمی تھا، اس نے اشعار میں اس طرح سما باندھا مدینہ میں جا کر کہ ہماری قوم کے 23 آدمی، ان کے سر اللہ کے حرم میں کٹے پڑے ہیں، ان کے وجود کے ٹکڑے بکھیر دیے گئے ہیں، اور ان کا خون حرم کی زمین جذب کر رہی ہے، اور ان کی لاشیں تڑپ رہی ہیں، یہ بات کہیں۔ جب یہ بات آپ نے وہ باتیں سنی، آپ فرمایا نصرت یا سالم، سالم پریشان نہ ہو، تیری مدد کی جائے گی، بات سناؤ ہمیں۔ اس نے پھر یہ سارا واقعہ سنایا۔
پر بدیل ابن ورقا پہنچ گیا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، ہم اپنے حلیف کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے معاہدے کے پاسدار ہیں، پابند ہیں معاہدے کے۔ اور بدیل ابن ورقا جب مدینے سے باہر نکل کر ایک منزل پہ آیا تو رات کی قیام گاہیں جو وہاں پر ہوا کرتی تھی قیام کرنے کے لیے وہاں ٹھہرا، تو ابو سفیان بھی وہاں پہنچ گیا۔ ابو سفیان ٹھٹکا دیکھ کر اس نے کہا بدیل مدینہ سے آ رہے ہو نا؟ انہوں نے کہا نہیں، مدینہ کے قریب کوئی رشتہ دار ہیں، ان سے ملنے کے لیے گیا تھا، یہاں رات آ گئی۔ میں نے کہا رات قیام کرتے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا مجھے بھی یہاں پر کسی سے کوئی کام تھا اس لیے جا رہا ہوں۔ رات ٹھہرے اور صبح بدیل ابن ورقا مکہ کی طرف واپس۔ اب ابو سفیان نے کہا اپنے ساتھ کارندوں کو کہ جاؤ جہاں بدیل کے اونٹ باندھے ہوئے تھے وہاں لید چیک کرو کہ اس میں کہیں کھجور کی گٹھلیاں تو نہیں ہیں۔ بات سمجھے آپ؟ لید چیک کی، اس کو توڑا، اس میں کھجور کی گٹھلیاں تھیں۔ اس نے کہا یہ بدیل نے جھوٹ بولا، یہ مدینے سے ہو کے آ رہا ہے، اس لیے کہ مدینہ اور یثرب کے علاوہ کوئی ایسی زمین نہیں ہے کہ جہاں پر اونٹ کو کھجور کھلائی جائے اور اس کی لید میں سے کھجور کی گٹھلیاں نکلیں۔ یہ لگتا ہے مدینہ سے ہو گیا، چلو جی کام تو ہمارا خراب ہو گیا لیکن پھر بھی جاتے ہیں۔ اور پھر یہ وہاں پر پہنچا اور جا کر آپ کے سامنے بات رکھی، لیکن سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر میں گیا، ام حبیبہ کے گھر میں، جو رسول اللہ کی زوجہ بن چکی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسی خیبر والے واقعے میں، اسی 7 ہجری میں۔ جب گھر میں گیا اور ایک پرانی چٹائی پڑی ہوئی تھی، ام حبیبہ نے اس کو لپیٹا۔ جب اس کو لپیٹا تو اس کے ذہن میں آیا کہ میں سردار ہوں اور میرے شایان نشان نہیں ہوگی، کوئی اور اچھا فراش بچائیں گے۔ اس نے کہا ام حبیبہ اسی کو رہنے دو، کیا اچھا فراش لاتی ہو، ٹھیک ہے میرے قابل نہیں ہے تم یہ سمجھ رہی ہو اس لیے، لیکن پڑا رہے۔ اس نے کہا جی تیرے قابل کیا بات ہے، تم اس فراش کے قابل نہیں ہو، یہ فراش ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور میں یہ گوارا ہی نہیں کرتی کہ میں اپنے کافر باپ کے اس کے اوپر بیٹھنے دوں۔ اس نے کہا اچھا، اصابہ کے شرم بعدی، میرے بعد تیرے اندر بد اخلاقی آ گئی، تیری تربیت ختم ہو گئی، تو اپنے باپ کو بھی نہیں پہچانتی۔ انہوں نے کہا جو میرے اور آپ کے درمیان اب کفر اور اسلام کی دیواریں حائل ہو چکی ہیں، اب اس کے بعد جو آپ سے میں بات بھی کروں گی تو اللہ کے رسول کی اجازت سے کروں گی، ورنہ آپ کے ساتھ بات بھی میں نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ سے پوچھا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے سلی، اب آ کے اپنے باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، کھلاؤ پلاؤ، اس کا اکرام کرو۔ انہوں نے جا کر رسول اللہ کے سامنے درخواست کی، یا رسول اللہ حضور آپ سے ہم معاہدے کی تجدید چاہتے ہیں، بڑے اچھے حالات ہیں۔ فرمایا کہ ماذا فعلتم ببنی خزاعہ، اب باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بنو خزاعہ کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ جلد بازی ہو گئی اور کچھ نوجوان تھے من چلے تھے وہ شامل ہو گئے، لیکن ہم تو امن چاہتے ہیں نا، ہم تو مزید 10 سال کا معاہدہ کروانا چاہتے ہیں، آپ یہ ہم تحریر لائیں، آپ اس کے اوپر دستخط کر دیں۔ فرمایا ابو سفیان لا نخون ولا نغدر، ہم نہ خیانت کرتے ہیں نہ غدر کرتے ہیں، تم نے خیانت کی اور غدر کیا، ہم اپنے حلیفوں کو اسی طرح چھوڑ دیں؟ یہ بات کبھی نہیں ہو سکتی، اب تمہارا اور فیصلہ ہمارا مکہ کی دھرتی پہ ہوگا۔ ابو سفیان جب مایوس ہوا تو اس کے بعد اس کے ذہن میں آیا کہ چلو آپ نہ صحیح تو آپ کے وزیر اول صحیح۔ حضرت ابو بکر کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ ابو بکر آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ مہربانی کریں اس معاہدے کے اوپر دستخط کر دیں، بلک الشرف الی یوم القیامہ، قیامت تک آپ کا بڑا نام لیا جاتا رہے گا، الی یوم الاخر، یعنی بہت، یعنی قیامت کے تو وہ قائل نہیں، تو کہتے رہتے زمانے تک آپ کا نام چلتا رہے گا۔ ابو بکر نے کہا کہ کیسی بات کرتے ہو، جس بات پر میرے رسول نے دستخط نہیں کیے میں اس تحریر پہ میں دستخط کر دوں؟ اب منتیں کرتا رہا، پھر وہاں سے مایوس ہو کر حضرت عمر کے پاس آئے۔ حضرت عمر نے ساری بات سنی اور اس کے بعد یہ کہا کہ ابو سفیان یہ بات کافی نہیں ہے کہ میری تلوار تڑپ رہی ہے لیکن میں اس کو استعمال نہیں کر رہا، تمہارا ہمارا معاہدہ نہ ہوتا تو تیری گردن جدا ہو چکی ہوتی، اب تم مجھ سے توقع کس طرح رکھتا ہے کہ میرے نبی نے جس تحریر پہ دستخط نہیں کیے عمر اس پہ دستخط کر دے گا؟ اب اس کے بعد وہ ابو سفیان گیا اور حضرت فاطمہ کے پاس، آپ دستخط کر دیں، آپ بیٹی تو ہیں رسول اللہ کی، میں اپنی قوم کو یہ تو جا کے دکھلا دوں گا کہ اللہ کے رسول کی بیٹی نے دستخط کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ابو سفیان عجیب بات کرتے ہو، بھلا عورتیں بھی معاہدوں پہ دستخط کرتی ہیں، اس معاہدے پہ ہم کیا دستخط کریں؟ اس نے کہا یہ سامنے بچہ جو گھوم رہا ہے یہ کون ہے؟ فرمایا کہ میرے 4 سال کا بیٹا ہے حسن ہے۔ اس نے کہا اسی سے لکیر مروا دو ایک۔
خالی لکیر مار دے گا تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے رسول کی ذریت اور اولاد نے یہاں پر دستخط کر دیے ہیں۔ فاطمہ نے کہا کہ یہ اپنا وقت اس طرح فضول ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، جب اللہ کے رسول نے انکار کر دیا تو یہاں پر کوئی بچہ بھی لکیر مارنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اسی طرح واپس ہے، چنانچہ وہ واپس ابو سفیان واپس آ گیا اور یہاں سے باقاعدہ تمہید شروع ہوئی فتح مکہ کی۔ انشاءاللہ آئندہ حالات و واقعات آئندہ درس میں اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ اللهم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة۔ یا الہ العالمین، تمام حاضرین مجلس کے صغیر و کبیر گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما۔ ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے، اپنی رحمت کے پانی کے ساتھ ہمارے دلوں کا زنگ اتار دے۔ یا رب العالمین، سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، ایسی توبہ کی توفیق دے جو تیرے قرب کا ذریعہ بنے، تیری محبت کا ذریعہ بنے، تیری ولایت کا ذریعہ بنے۔ اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما، آپ کے نورانی طریقوں پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، سنتوں کو اپنانے کی توفیق دے، بدعات سے اجتناب کی توفیق دے، ناجائز رسومات سے اجتناب کی توفیق دے۔ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں سب کی مدد و نصرت فرما، جہاں جہاں دین کے لیے جس شعبے میں کام ہو رہا ہے کہ اللہ سب دین کا کام کرنے والوں کی مدد و نصرت فرما۔ یا الہ العالمین، جو لوگ ہم میں سے جائز حاجات اپنے دلوں میں لے کے بیٹھے ہیں، ہر ایک کی جائز حاجت کو خزانہ غیب سے پورا فرما۔ جو لوگ رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں انہیں حلال فراخ رزق نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جو لوگ قرضے کے بوجھ کے نیچے دبے ہیں یا اللہ انہیں حلال فراخ رزق نصیب فرما اور ان کے قرضوں کا خاتمہ فرما۔ یا رب العالمین، حلال کھانے کی توفیق دے، حلال کمانے کی توفیق دے، اہل و عیال پہ حلال خرچ کرنے کی توفیق دے، حرام کے ایک ایک لقمے سے محفوظ فرما، ایک ایک ذرے سے محفوظ فرما، جان بوجھ کے حرام کھانے سے محفوظ فرما، بھول چوک سے حرام کھانے سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، جتنی زندگی گزرے آپ کے احکام کو مانتے ہوئے گزرے، جب اس دنیا سے رخصت ہوں زبانوں پہ یہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا